یہ جو کمائے دنیا کھائے ہم والے لوگ تھے، انہوں نے نا اس نوجوان سے سوال کیا کہ بھائی ہم تو قوالی سننے والے ہیں. اس نے کہیں سنی ان کی قوالی، جو قوالی سن رہے تھے اس میں میوزک وغیرہ تھا، اس نے منع کیا. تو اس نے کہا بھائی ہم تو جو ہے نا خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں. خواجہ غریب نواز جو ہیں انہوں نے قوالی گائی تھی. اگر آپ ہمیں روک رہے ہیں تو پہلے آپ ہمارے پاس ایسی دلیل لے کے آئیں کہ خواجہ غریب نواز کا رد کریں. آپ علماء اور ملا لوگ اپنی طرف سے فتوے لگاتے رہتے ہیں. تو یہ بات کہی تو انہوں نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ قوالی سننا جائز ہے کہ نہیں ہے. لیکن پہلی بات تو یاد رکھیں، جو قوالی ہم لوگ سنتے تھے اور جو قوالی سنی جاتی تھی پہلے، وہ قوالی کیوں ایجاد کی تھی خواجہ غریب نواز نے اور کیوں قوالی گائی تھی اور کس انداز پہ گائی تھی، وہ انداز ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سیکھتے نہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قوالی کس انداز سے گایا کرتے تھے، کیونکہ ہم نے کبھی پڑھا نہیں، بس بزرگوں سے سن لیا اور وہی آگے پہنچا دیا. اور یہیں پہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. مسلمان کمزور تبھی پڑتا ہے جب اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کے لیے لڑنے چلا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یاد رکھیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ تاتاریوں کا دور آیا تھا اور بغداد اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ کے معاملے میں ہوا یہ تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ ہند کی طرف دین کی دعوت دیں. وہاں پہ لوگ جو ہے نا بہت سارے ہیں لیکن مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور دین کا کام آگے چلے. اب خواجہ غریب نواز یہ پاک و ہند پہنچے. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو میوزک ہے اور یہ جو ساز ہے اس کو وہاں پہ بہت ویلیو دی جاتی ہے. آپ ابھی بھی دیکھیں گے ٹی وی پہ ڈراموں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ادھر جو ہے نا یہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا سراہتے ہیں، اس چیز کو بہت ویلیو دیتے ہیں. تو انہوں نے جب خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ یار یہاں پہ رقص اور یہ جو ہے نا راگ وغیرہ ان کی بہت ویلیو ہے، تو آپ نے کہا کہ کون سا ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جس کے ذریعے یہ لوگ نیکی کی دعوت میں آئیں اور جو ہے نا نیکی کی دعوت قبول کریں. تو آپ نے یہ قوالی والے انداز کو اختیار کیا. اب آپ کیا کرتے تھے، قوالی میں کیا پڑھتے تھے؟ آپ پہلے حمد بیان کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی نعت شریف شروع ہو جاتی تھی اور اس قوالی کے اندر بظاہر آپ قوالی گا رہے ہوتے تھے لیکن آپ اس قوالی کے اندر حضور اور رب تعالیٰ کی جو معرفت کی باتیں ان کو بیان کرتے تھے اور ان کو درس دے رہے ہوتے تھے اور لوگ شوق کے ساتھ سنتے تھے اور ذوق سے سنتے سنتے اس طرح آپ کے پاس آتے تھے. اور آتے آتے ایک دن ایسی تعداد بھی آئی کہ آپ لوگوں نے اس بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 90 لاکھ کو مسلمان کیا خواجہ غریب نواز نے. تو ایسے ہی نہیں کیا. اب مین بات آتی ہے کہ انہوں نے قوالی گائی کس انداز سے، کہ ان کے اوپر علماء کرام کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ خواجہ غریب نواز نے قوالی گائی اور یہ غلط ہے. وجہ یہ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم ڈب بجاتے ہیں تو ڈب میں ایک سر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب سر پیدا ہوتا ہے نا تب تک وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے بانسری اور ڈھول توڑنے کے لیے بھیجا گیا. تو اسی فرمان کو لیتے ہوئے علماء کرام اس بات پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ میوزک وغیرہ نہ سنا جائے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے نزدیک. لیکن گناہ انہوں نے اس وجہ سے ثابت کر دیا. اب خواجہ غریب نواز کے لیے کیوں گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بات ہے کہ جب وہ ڈب بجاتے تھے اس میں سر پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. کیونکہ جب سر پیدا ہوتا ہے نا کسی بھی چیز میں، آپ ڈب بجائیں یا آپ بانسری بجائیں یا آپ ڈھول بجائیں، اگر اس میں سر پیدا ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ ناجائز ہو جاتا ہے. اور یہ جب وہ ناجائز ہو جاتا ہے تو آپ جو بھی کلام پڑھ رہے ہو، چاہے وہ رب کا کلام ہو، چاہے اللہ کے رسول کا کلام ہو، کوئی بھی کلام پڑھ رہے ہو ایکس وائی زیڈ، وہ چیز پہ جو ہے نا آٹومیٹک آپ جو ہے نا اپنی طرف پہ تو وہ صحیح کام کر رہے ہو، لیکن ڈھول بجانے کی وجہ سے، میوزک ملانے کی وجہ سے آپ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب قوال، آج کے دور میں بھی جو قوال آتے ہیں، جب یہ قوالی گا رہے ہوتے ہیں تو جب یہ اشعار پڑھنے لگتے ہیں تو وہ جو اشعار والی آواز ہے وہ بلند ہو جاتی ہے اور جو میوزک والی ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے. اور جس ٹائم پہ یہ اشعار پڑھ کے فارغ ہوتے تو میوزک والی آواز کو بلند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کے دور کا معاملہ ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ہی ہوتا تھا کہ ڈف جو ہے نا یہ بغیر سر کے بجایا جاتا تھا اور جیسے ہی قوالی کے اشعار پڑھے جاتے تھے تو وہاں پہ اس کی آواز کم ہو جاتی تھی اور پھر صرف وہ اشعار ہی سنائی دیتے تھے. اگر آپ کو شوق ہے قوالی سننے کا تو میں منع نہیں کروں گا، لیکن میں 2 سے 3 چیزیں بتاؤں گا. یہ چیزیں آپ دیکھ لو. نمبر 1، اگر اس قوالی کے اندر کفری کلمات نہیں ہیں، کفری اشعار نہیں ہیں تو آپ قوالی سن سکتے ہیں. نمبر 2، اس کے اندر میوزک بھی نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. نمبر 3 اس میں ایسے اشعار نہیں ہونے چاہیے جو آپ کو رب کی محبت سے دور کرے, رب کے محبوب کی محبت سے دور کرے. اگر یہ تینوں چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو آپ قوالی سن سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے ایپس آ گئے, ٹھیک ہے نا, ایسے VPN آ گئے, آپ ان کے ذریعے اس قوالی کو اس میں ڈالیں گے تو میوزک آٹومیٹک ختم ہو جائے گا, صرف قوالی کے اشعار رہ جائیں گے, پھر آپ اس اشعاروں کو سن سکتے ہیں. بغیر اس کے آپ قوالی نہیں سن سکتے. میرے کو بھی قوالی سننے کا شوق ہے, میں کئی قوالیاں ایسی ہیں جو سنتا ہوں, لیکن میں کیا کرتا ہوں, میں ایک ایپ کے ذریعے اس کو جو ہے نا اس کی جو میوزک اس کو ریموو کروا لیتا ہوں, اس کے بعد میں سنتا ہوں, اور وہ سننا جائز ہے, لیکن شرط یہ کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو. اب بہت ساری قوالیاں آپ ایسی سنیں گے جس کے اندر جو ہے نا عشق و مجازی کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور لوگ نعرے لگانے پہ لگے ہوئے اور کوئی اس کے اندر ادب نہیں ہے, تو ایسی قوالی سننا جائز نہیں ہے. اسی کے اوپر علماء کرام کا فتویٰ ہے. تو برائے کرم اگر آپ قوالی بھی سنتے ہیں تو ایک دفعہ کسی نہ کسی معتبر عالم دین کے پاس جا کر اس سے رہنمائی لیں کہ کس انداز میں سن سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے, اس کے بعد ہی آپ اس کام کو کریں, اس سے پہلے آپ نہ کریں. اللہ نے چاہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.